السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی لڑائی، جوابی حملہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا اور لڑائی پر ابھارتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے لڑائی پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی اور اٹھو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے امید ہے کہ میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح پرسدھ مہیلا افرا کے بیٹے عوف بن حارث نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پالنہار اپنے بندوں کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ خالی جسم، بنا حفاظتی ہتھیار پہنے، اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنی دیہ سے کوچ اتار پھینکا اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا آدیش دیا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ حکمت بھری یوجنا مسلمانوں کی فوجی شان مضبوط کرنے میں بڑی پربھاوی ثابت ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب حملہ ور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جہادی جوش ایوان پر تھا تو انہوں نے بڑا ہی تیز اور صفایا کر دینے والا حملہ کر دیا۔ وہ پنکتیوں کی پنکتیاں چیرتے ہوئے گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے حوصلے اور اتساہ میں یہ دیکھ کر اور زیادہ تیزی آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کوچ پہنے سپاہیوں جیسی شان سے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے تھے اور سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان سے زیادہ مشرکوں کے کوئی قریب نہیں ہے اور پورے بھروسے اور وشواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ جتھا منہ کی کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے پورے اتساہ اور امنگ کے ساتھ لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا
اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کو دوڑا رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزم، آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے، اللہ کی قسم، مجھے اس نے قید نہیں کیا تھا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو بہت ہی سندر تھا اور ایک چتک برے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں، اور اسرافیل بھی ایک مہان فرشتہ ہیں جو لڑائی میں حاضر ہوتے ہیں۔ میدان سے ابلیس کا بھاگنا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، لعنت زدہ ابلیس سراقہ بن مالک بن جاسم پدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکوں سے اب تک الگ نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکوں کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، پر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرک کہنے لگے، سراقہ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوں گے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ زبردست ہار۔ تھوڑی دیر بعد مشرکوں کی فوج میں ناکامی اور بے چینی کے چہن ابھرنے لگے۔ ان کی پنکتیاں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملے سے ٹوٹنے پھوٹنے لگی اور لڑائی انجام کے قریب جا پہنچی۔ پھر مشرکوں کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پھاڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کی بھرپور ہار ہو گئی۔ ابو جہل کی اکڑ اور
اس کے قتل کے بارے میں ہم کل جانیں گے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خیر کی نیت سے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔